اگلی آیت میں ذکر ہے اور نہیں لائق ہو سکتا کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ لے کر آئے گا وہ چیز جس میں اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غزوہ احد میں چونکہ جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے تھے اس وجہ سے کہ لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے تھے، تو انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم مال غنیمت اکٹھا نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملے گا، تو وہ اس چیز کو پس پش ڈال دیا اور وہ بھول گئے اس بات کو کہ ان کے سردار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ صادق اور امین ہیں، جن کی صدق اور امانت دار ہونے کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جنگ مال غنیمت ان کے پاس پہنچے گا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا کہ وہ خیانت کریں، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح سے کریں کہ ان کے پاس مال غنیمت پہنچے اور وہ باقی صحابہ کرام میں ساتھیوں میں اسے ایکول تقسیم نہ کریں بلکہ اس میں خیانت کریں۔ تو چونکہ ایمان ابھی نیا نیا دل میں داخل ہوا تھا تو اس نے ابھی اپنی مضبوط جگہ نہیں بنائی تھی، اس لیے ان کے دل میں خیال آیا۔ اب اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں کہ جس میں اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا، یعنی جس بھی انسان نے کسی بھی معاملے میں خیانت کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ سب اس کے سامنے لایا جائے گا اور اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اس نے خیانت کی ہوگی اسے وہ پوری ادا کرنی ہوگی۔ وہ خیانت بہت طرح کی ہو سکتی ہے، اپنے معاملات میں خیانت کرنا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا، کسی کے راز کو فاش کرنے میں خیانت کرنا، وہ خیانت ہر طرح کی جو کی ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی، یعنی جو اس نے کیا ہوگا، اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی جو اس نے ہر انسان نے جو کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو جواب دہ ہونا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا ہوگا۔ اگلی آیت ہے پس کیا پس جو تلاش کرے اللہ کی خوشنودی کے وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو گرفتار ہو اللہ کی ناراضگی میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو بھی انسان، جو مومن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنے تمام کام، تمام افعال اس کے مطابق کرتا ہے۔ ہم میں سے بھی جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیں، وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق تمام کام کریں گے۔ یعنی جو اللہ کی رضا خوشنودی کو تلاش کرنا چاہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو گرفتار ہو اللہ کی ناراضگی میں، یعنی جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہوں، ان کاموں سے بچیں گے جو ان کی ناراضگی کا سبب ہوں۔ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی تلاش کرے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو اس طرح کے کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوں اور وہ ناراضگی میں گرفتار ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو اللہ کی ناراضگی کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کرنے سے منع کیا ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹھکانے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جہنم سے ہم دور رہیں اور جنت ہمارا مقدر پائے، آمین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں کے درجات بیان کیے ہیں۔ ان کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی خوشنودی اور رضا طلب کرتے ہیں ان کے مختلف درجات ہیں، نیکی کے درجات، جنت کے درجات، یعنی جس لیول پہ انہوں نے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اسی لیول پر ان کو درجات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہر عمل کو جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، عمل صالح ہے یا عمل بد ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں اور ہر ایک کا بدلہ ہمیں اس کے مطابق ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد البتہ تحقیق منّا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مومنوں پر جب بعث بھیجا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول من انفسہم ان کے نفسوں میں سے یتلو جو پڑھتا ہے علیہم ان پر آیاتی اس کی آیات ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں ویعلمہم اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ان کانو اگرچہ تھے وہ سب من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین یقیناً واضح گمراہی میں۔ پہلے اس آیت کے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔
علیحدہ العموم اور الاعلان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. المؤمنین ایمان مومن اور ایمان کے لیے امن کے لیے استعمال ہوتا ہے. معاصہ باس بعثت نبوی مبعوث انفسہم نفسہ نفسی اور نفسانی خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یتلو تلاوت وہی متلو. یزکیہم تزکیہ نفس اور زکوٰۃ. یعلمہم علم عالم معلوم تعلیم اور معاملات. ضلالم ضلالت گمراہی. مبین بیان مبینہ طور پر. دلیل بین واضح اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آیت کا جو حصہ میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں صرف ایک ورڈ ہے ہمارے پاس عربک کا منّا احسان کیا. تو اس میں پوری آیت باقی ورڈز ہمارے فیملیئر ہیں. یعنی اس آیت میں کہا گیا ہے البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ انہی میں سے مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات. یعنی کہ جو رسول ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے. اس کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو قرآن پاک کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں اور انہیں پاک کرتا ہے شرک سے. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں تو ہمارے دل سے شرک دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس بات پہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. وہ شرک کے لائق نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی اگرچہ تھے وہ اس سے قبل یقیناً واضح گمراہی میں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی. کتاب سے مراد قرآن پاک ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات موجود ہیں. اور اس سے پہلے یقیناً ہم سب کھلی گمراہی میں تھے جب ہمیں اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں ہم نے ان کو کیسے بجا لانا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو کیسے حاصل کرنا ہے. تو یقیناً ہم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں قرآن و حدیث کو نافذ العمل کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.